سبحان اللہ سبحان اللہ. کوشش تو کر ہی سکتے ہیں. السعی منا والاتمام من اللہ. کوشش ہم کریں، منزل پہ تو اللہ لگائے گا. مگر کوشش کریے. ایک جگہ قرآن حکیم میں اللہ فرماتا ہے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون. جو اللہ سے لو لگاتے ہیں وہ راتوں میں بڑا کم سوتے ہیں. بے شک. اور ہم اتنا سوتے ہیں کہ پسلیوں میں درد ہو رہا ہے. عشاء تک بھاری پڑتی ہے ہمیں. بے شک. عشاء میں زیادہ نمازی نہیں ہے مسجدوں میں. یہ مسجدیں جو اسلام کا قلعہ ہے یہ آپ کی پوزیشن واضح کریں گی، یہ آپ کی حالت بتائیں گی کہ مسلمان کو مسجد سے لگاؤ کتنا ہے. المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء. ایمان والا مسجد میں ایسا محسوس کرے جیسے مچھلی پانی میں محسوس کرتی ہے. بے شک بے شک بے شک. سبحان. مچھلی کو نکالو پانی سے، تڑپے گی، مچلے گی، بے قرار ہو جائے گی. تو کم سے کم اتنا تو دل لگے ہمیں مسجد میں ہمارا کہ جتنا مچھلی کا پانی میں لگتا ہے. چوپالوں میں ہمارا دل لگے، ہوٹلوں پہ ہمارا دل لگے، گپوں میں ہمارا دل لگے، غیبتوں میں ہمارا دل لگے. ہر چوراہے نکل پہ ہماری مجلسیں سجی ہوئی ہیں. کئی مسجد میں تو ایسا بھی سننے میں آ رہا ہے امام مصلی پہ کھڑا ہوا ہے. پتہ لگا کہ جماعت بھر کے لیے آدمی دستیاب نہیں ہے اسے. بے شک. حق ہے. لالے پڑے ہوئے ہیں جماعت میں. یہ اصلاح معاشرہ کانفرنس ہے. بے شک. ہر ایک خود کو لے کر کے یہ سوچے کہ میں معاشرے اور سوسائٹی کا بھلا آدمی بنوں گا. اور ہر آدمی یہ سوچ لے تو پھر تو معاشرہ اور سوسائٹی ایٹومیٹک ہی شریعت کے رنگ میں رنگتا ہوا نظر آئے گا. بے شک. کوشش کریں، کھوکھلے دعوے مت کریے. ابھی رمضان سے پہلے شاہجہاں پور میں بول کے آیا ہوں. خوب لمبا چوڑا جلسہ تھا تو وہاں فرمائشیں آ رہی تھی لڑکوں کی. ووسی والی بھی پڑھ دی، وہ میں نے آنسو رکھ لیے وہ بچا کے انہیں ہوا بہاؤں گا مدینے میں جا کے، اور مجھے گھر بھی بنانا مدینے میں. سب فرمائشیں کر رہے تھے. تو جب میں تقریر کرنے بیٹھا تو میں نے یہ کہہ دیا میں کہ جلسے میں جتنے ہو جس کو بھی قاعدے سے نماز یاد ہے وہ ہاتھ کھڑا کر دے اور سوچ سمجھ کے ہاتھ کھڑا کرے. یہاں بلا کر کے نماز سن سکتا ہوں. آپ کو حیرت ہوگی ایک ہاتھ پورے جلسے سے نہیں اٹھا تھا. حالتیں تو دیکھو. کہہ رہا ہے میں مدینے میں بہاؤں گا اور ہوا گھر بناؤں گا اور میرا دل یہ چاہ رہا کہ میں ہوا ایسا کروں گا. کیسے کرو گے؟ قرۃ عینی فی الصلاۃ. مصطفیٰ دنیا سے جا رہے ہیں اور جاتے جاتے بتا رہے ہیں اے میرے امتیوں، معراج کی رات میں اللہ کی بارگاہ سے جو تحفہ نماز لے کر کے آیا ہوں اس کو چھوڑنا مت، اس لیے کہ تمہاری معراج یہ نماز ہی ہے. تم نماز میں حاضری دیتے رہو گے، پروردگار عالم کا کرم تمہارے اوپر برستا ہے. بے شک بے شک. سبحان. سیکھیے. اتنے بڑے موبائل سیکھ گئے، کاروبار سیکھ گئے، بزنس سیکھ گئے، دنیا کو سمجھنے کا سلیقہ سیکھ گئے. تو امام صاحب کے پاس میں جا کے دو لفظ یہ بھی سیکھیے الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. مہینہ 2 مہینہ 3 مہینے میں سیکھ جاؤ. انشاءاللہ. کوشش کریے. بہت اچھی بات ہے. یہ بار بار جو جلسے ہو رہے ہیں یہ بھی اسی مقصد کے تحت ہے، اس لیے کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. ایمان والوں کو بار بار سمجھاؤ. ایک بار کا سمجھ میں نہیں آئے گا، 2 بار کا سمجھ میں نہیں آئے گا، ہو سکتا ہے 30ویں بار کا سمجھ میں آ جائے. اگر نہیں آ رہا ہے تو بار بار سمجھاتے رہو. کسی ایک کے دل پر بھی بات لگی اور اگر وہ سچا پکا اللہ کا بندہ بن گیا تو یہ جلسہ بھی کامیاب ہو جائے گا، کمیٹی والے بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول. بے شک بے شک. سبحان اللہ. بے شک. واہ زندہ باد. تو یہ سوچ کے سنیے کہ جو سنایا جا رہا ہے انشاءاللہ اس پہ عمل کریں گے انشاءاللہ. تب بہاریں آئیں گے.
نعتیں پڑھنا بڑی اچھی بات ہے، نعیم رضا واسطی صاحب پڑھتے ہیں، مگر یہ کون سا طریقہ ہے کہ فجر میں بھی نہیں دکھا، ظہر میں بھی نہیں دکھا، عصر میں بھی نہیں دکھا، مغرب بھی ختم، عشاء بھی ختم، اور گنگنا رہے یار، اس پہ چلتے ہوئے کہہ رہے ہیں یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی. یہ بنوی ہے بات، بنوی ہے یہ. ارے یہ بات بنوی ہے، بات بنی ہوئی ہوتی تو فجر میں دکھائی دیتا، سحر میں دکھائی دیتا، عصر میں دکھائی دیتا، مغرب میں دکھائی دیتا، سونے سے پہلے عشاء کی نماز ادا کرتا. پھر چاہے تم چوراہے پہ کہیں یا نکل پہ، ہوٹل پہ کہیں یا کسی صفحہ میں، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے تاکہ سارا زمانہ تیری آواز پہ یہ کہتا مصطفیٰ کا وفادار غلام سب کچھ سمجھوتا کر سکتا ہے مگر معراج سے لایا ہوا تحفہ نماز نہیں چھوڑ سکتا. بے شک بے شک، زندہ باد. تب مزہ آتا کہ واقعی بہت اچھی زندگی. 11 مہینے اس نے چھٹا کھلایا، 1 مہینے کے لیے امتحان رکھ دیا کہ دن دن میں مت کھائیو، مغرب کی ہو جائے تو کھا لیو، اس میں بھی نہیں رک ملا. بے شک. اور یہ بالکل سفید کرتا پیجامہ کرج نکلوا کے صبح صبح عید والے دن عید مبارک عید مبارک. بے شک حق ہے. شرم نہیں آ رہی؟ بابو جی آ رہے ہیں عید مبارک مبارک. ارے وہ جنہوں نے روزوں کی حقیقت تو سمجھا، روح تو سمجھا، پورے مہینے کے روزے رکھے، ان سے جا کر کے جب کہا جاتا تھا آج عید ہے آج تو خوش ہو لو، سنو غوث اعظم کے نیاز کی دیگیں بنانے والوں، پیرانے پیر روشن ضمیر شیخ عبد القادر جیلانی کہا کرتے تھے میری عید تو اس دن ہوگی جس دن میں اپنا ایمان بچا کر کے اس دنیا سے لے جاؤں گا، وہی میری زندگی کی سب سے بڑی عید. اللہ زندہ باد. کس دھوکے میں ہے؟ بے شک. یہ عید تھوڑی ہے، یہ تو آپ نے تیوہار سیلیبریٹ کیا. بے شک. رمضان کی قدر و قیمت میرے حضور فرماتے ہیں میری امت کو پتہ چل جائے کہ رمضان کیا ہے تو یہ دعائیں مانگے کہ کاش پورے سال رمضان ہی رہتا. بے شک. مگر اس میں بھی نہیں رک ملا. کھا پی کے ہوٹوں پہ رومال رگڑ کے کہہ رہے ہیں بہت لگایا جائے، بہت لگایا، بہت لگ رہا. یہ بہت لگ رہا وہ خوب جان لیا، اسے سب پتا ہے. بے شک. عالم الغیب والشہادہ، پردے کی آڑ میں کہو کرو تب بھی دیکھے، سامنے کرو تب بھی دیکھے. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، کوئی تمہیں بتائے یا نہ بتائے مگر وہ جو چھپا جانتا ہے کھلا جانتا ہے وہ بتائے گا کہ تم نے کرا کیا ہے دنیا میں. بے شک بے شک حق ہے. زیادہ دنوں کی نہیں ملی ہے، تختے گل گئے، قبریں بیٹھ گئی، نشان مٹ گئے، دنیا بھول گئی، رشتے بکھر گئے، گھروں میں غیر آباد ہو گئے، پتہ نہیں کہاں سے آئے تھے کہاں چلے گئے، نسل منسیہ ہو گئے، داستان بن گئے، قصہ بن گئے، نشان نہیں ملتا کہ دفنایا کہاں پہ ہے. زیادہ دنوں کا جھمیلا نہیں ہے. یہی کہنے کے لیے ہم بھی آئے ہیں کہ جب اتنا مختصر قصہ ہے تو اس میں ایٹنا کس بات کا، اس میں زور کس بات کا دکھانا ہے. اللہ جس مقام پر بھی پہنچائے تو کھلے دل سے اعتراف کرو مولا یہ تیری ذات ہے جس نے عزتیں دلوائی، مقام دلوایا، مرتبہ دلوایا، شہرت دلوائی، پیسہ دیا، دھن دولت سے نوازا، جائیداد کپڑا مکان دیا. کھلے دل سے اعتراف کرو اور وہ فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، جتنی نعمتیں میں تمہیں دے رہا ہوں تم شکر ادا کرتے رہو میں نعمتیں بڑھاتا رہوں. ہم سے تو شکر بھی نہیں ہو پاتا.
مہینے میں 2 بار بھی بخار آ گیا تو اس پہ بھی بکھرا ہی پڑا. بے شک. کہہ رہا کہ وہ تو گراریا سے نہیں آ رہا بخار, ہمیں ہی آ جائے. ارے شکر منا, اللہ تیرے اوپر بھیج رہا ہے, گناہ معاف ہو رہے ہیں. بے شک. جیسے بھٹی میں لوہے سے زنگ ہٹتی ہے, جب بندہ مومن کو بخار آتا ہے تو گناہ ایسے ہی جھڑتے ہیں. واہ سبحان اللہ سبحان. تم ناراض مت ہو, فکر وہ کرے, پریشان وہ ہو, رنجیدہ وہ ہو, غم وہ کرے جسے بخار نہیں آیا. بے شک. وہ پریشان ہو کہ مجھے آ کیوں نہیں رہا ہے, تجھے تو آ گیا تو تو خوش ہو جا کہ اللہ نے اس کے صدقے میرے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا. خوش ہو.